إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وبعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فإن الله لا يرضى عن القوم الفاسقين وقال والله لا يهدي القوم الفاسقين وقال فهل يهلك إلا القوم الفاسقين وبعد وقال النبي صلى الله عليه وسلم سباب المسلم فسوق وبعد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي أما بعد. تمام تعریفیں اللہ رب العزت کے لیے ہے جو تمام جہانوں کا پالنے والا ہے، اور درود و سلام ہو ہمارے پیارے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے وہ ہے گالی گلوچ، یعنی گالی دینا۔ ہمارے سماج، سوسائٹی اور معاشرے میں گالی کو بہت معمولی سمجھا جاتا ہے، اور بہت معمولی اور کم لوگ ہیں جو گالی کو بہت بڑا اور سنگین جرم سمجھتے ہیں۔ مطلب جو جانتے ہیں قرآن سنت کو، جو جانتے ہیں اللہ کے رسول کی سیرت کو، صحابہ کی زندگیوں کو، ہمارے بزرگ اور بڑے لوگوں کی زندگیوں کو جو جانتے ہیں، جن کے گھر میں مطلب سلیقہ ہے، والدین نے سکھایا ہے، ایسے بہت کم لوگ ہیں جو گالی کو برا جانیں گے۔ اکثریت اس کو بہت معمولی سمجھتی ہے۔ دوسرا ہم اس میں یہ بھی دیکھیں گے کہ بہت ساری چیزوں کو جو الفاظ اچھے نہیں، ہم ان کو گالی سمجھتے ہی نہیں ہیں۔ جیسے جھوٹ اتنا کثرت سے بڑھ گیا ہے کہ کبھی کبھی جھوٹ کو جھوٹ ہی نہیں مانا جاتا ہے۔ ویسے گالیاں اتنی عام ہو گئی ہے کہ کچھ گالیاں روزمرہ کی زندگی میں اچھے خاصے پڑھے لکھے بھلے لوگ بھی دیتے ہیں، اور پھر وہ سمجھتے ہیں کہ وہ گالی نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، ایک منٹ۔ گالی ایک دم عام ہو چکی ہے ہمارے آس پاس میں، ہمارے ماحول میں، ہم اس کو معمولی نہیں سمجھتے ہیں۔ تو بڑے عجیب معاملات ہیں لوگوں کے، جبکہ آپ گالی کے تعلق سے اس کی سنگینی سمجھ لیجئے۔ میں نے قرآن مجید کی 3 آیتیں پڑھی اور ایک حدیث کا ٹکڑا میں نے آپ کے سامنے جو ہے بیان کیا۔ یہ مسلم شریف کے اندر حدیث ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سباب المسلم فسوق، مسلمان کو گالی دینا فسق ہے۔ ویسے تو کسی کو بھی گالی نہیں دینا چاہیے، نہ مسلم کو نہ غیر مسلم کو، کسی کو بھی نہیں، لیکن خاص طور سے یہاں پر مسلم کا لفظ استعمال کیا گیا ہے کہ مسلمان کو گالی دینا فسق ہے۔ فسق گناہ کو کہتے ہیں۔ جو آدمی اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کرے اسے فاسق کہتے ہیں۔ جو اللہ تعالیٰ کی خلاف ورزی کرے اسے فاسق کہا جاتا ہے، اور اس کے گناہ کو فسق کہتے ہیں۔ تو فسق یعنی فاسق کے بارے میں کیا کہا اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قرآن میں، ذرا غور سے سنیے۔ سورہ توبہ آیت نمبر 96 اللہ تعالیٰ فرماتا ہے فَإِنَّ اللَّهَ لَا يَرْضَى عَنِ الْقَوْمِ الْفَاسِقِينَ، بلا شبہ اللہ فاسق لوگوں سے راضی نہیں ہوتا، اللہ خوش نہیں ہوتا، راضی نہیں ہوتا، اور اللہ جس سے راضی نہ ہو اس کا کیا معاملہ ہوگا سوچ لیجیے۔ اللہ فاسق لوگوں سے راضی نہیں ہوتا، اور گالی دینا فسق ہے۔ چلیے سورہ مائدہ آیت نمبر 108 اللہ سبحانہ وتعالی نے فرمایا وَاللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الْفَاسِقِينَ، اللہ فاسق لوگوں کو ہدایت نہیں دیتا۔ دیکھیے گالی گلوچ کرنے والا ہدایت سے بھی محروم ہو سکتا ہے، اسے ڈرنا چاہیے۔ تو اللہ فاسق لوگوں کو ہدایت نہیں دیتا۔ اسی طرح سورہ احقاف آیت نمبر 35 اللہ تعالیٰ نے فرمایا فَهَلْ يُهْلَكُ إِلَّا الْقَوْمُ الْفَاسِقُونَ، بس فاسق لوگوں کے سوا کوئی ہلاک نہ کیا جائے گا۔ مطلب اللہ تعالیٰ نے ہلاکت رکھ دی ہے ان لوگوں کے لیے جو فاسق ہے۔ اب فاسق بہت سارے قسم کے ہو سکتے ہیں، بہت سارے الگ الگ گناہوں کا ارتکاب کرنے والے فاسق کہلا سکتے ہیں، لیکن گالی دینا بھی فسق ہے۔ مطلب فاسقوں کی لسٹ میں گالی دینے والا بھی شمار ہے، اس میں انکلوڈ ہے۔ تو جو گالی گلوچ کرتا ہے، برے الفاظ استعمال کرتا ہے، وہ فاسق ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر میں۔ اور قرآن میں فاسق لوگوں کے لیے کہہ دیا گیا کہ اللہ ان سے راضی نہیں ہوتا، ان کے لیے ہلاکت ہے، ان کے لیے ہدایت نہیں ہے۔ تو کتنی بری بات ہے، جس کو ہم اتنا کامن سمجھتے ہیں گالی کو، اس کے تعلق سے قرآن اور حدیث میں اتنی خطرناک وعید ہے،
اتنی زبردست تنبیہ کی گئی ہے یہاں پر، اتنا سب سننے کے بعد اور سمجھنے کے بعد بھی کوئی اس سے نہ بچے تو واقعی میں ایسے لوگ تو ظالم کہلائیں گے۔ اللہ تعالی ہماری تمام قسم کی گالی گلوچ اور گندے الفاظ اور بیہودہ چیزوں سے ہماری حفاظت فرمائیں، آمین۔ چلیے، گالی کیا ہوتا ہے؟ تو گالی کو عربی اور اردو کی ڈکشنریز اور ہر وقت کے علماء اور اہل علم نے اس کو اس طرح سے بیان کیا، وقت کی کمی کی وجہ سے میں سب کا سمری ایک ساتھ آپ کے سامنے رکھ دے رہا ہوں۔ یہ تمام چیزیں لی گئی ہیں علماء سے اور جو ہے اہل علم سے جو علم رکھتے ہیں، اور وہ جو اردو اور عربی زبان کے ماہر ہیں انہوں نے جن الفاظ کے بارے میں کہا کہ وہ گالی ہے، تو وہ کہتے ہیں بیہودہ بات، غلط بات، ناجائز بات۔ بیہودہ بات جس میں بے شرمی ہو، شرم اور حیا جس سے چلی جائے۔ دوسرا غلط بات جو صحیح نہیں ہے، غلط جھوٹ جس کو ہم کہتے ہیں، اور ناجائز جس کو اللہ تعالیٰ نے جائز نہیں کیا ہے، وہ آپ وہ چیز کو استعمال کرتے ہیں، یہ تمام چیزیں گالی ہے، ان سب کو گالی کہا گیا ہے، ٹھیک ہے۔ اسی طرح اہل علم لکھتے ہیں وَهُوَ مُشَافَهَةُ الْغَيْرِ بِمَا يَكْرَهُ، کسی دوسرے کے سامنے وہ بات کہنا جس کو وہ ناپسند کرے، اسے بھی گالی کہتے ہیں۔ آپ نے سامنے والے کو کچھ کہہ دیا اور اس کو وہ چیز پسند نہیں آئی، اس سے وہ غضبناک ہوا، غصہ ہوا، ناراض ہوا، اس کو شرم محسوس ہوئی، تو یہ بھی گالی ہوتی ہے۔ چلیے، اسی طرح اہل علم فرماتے ہیں ہوا کل کلام قبیح، ہر بیہودہ گندی بات، بے شرمی والی بات۔ آج کل گندی باتیں کرتے ہیں لوگ، آپ دیکھیں گے چیٹنگ میں گندی باتیں کرتے ہیں، عجیب بات ہے۔ آپ دیکھیں گے ایک لڑکی دوسرے لڑکی اپنے فرینڈ کو میسج کرتی ہے، کسی نے مجھے بتایا تو میں آپ کو بول رہا ہوں، تو آپ بولیں گے سر نے کہاں سے دیکھ لیا؟ وہ میسج کرتی ہے ارے تیری فلاں لڑکے سے ملاقات ہوئی کیا؟ تو بولتی نہیں ابھی نہیں ملاقات۔ ارے بات شروع کری کہ نہیں اس سے؟ وہ تو تیرے کو گھور رہا تھا۔ یہ ایسا ہوا ایک واقعہ میں آپ کو بتا رہا ہوں۔ ایک اور واقعہ، ایک لڑکی دوسری لڑکی کو بیہودہ ویڈیو نکال کے بتا رہی تھی، ٹھیک ہے، جس کو بتایا گیا اس نے آ کر کہا، وہ اچھی بچی تھی، حیا والی تھی، کہا کہ انہوں نے ایسا کیا، اور وہ گندی ویڈیو جو کہ غلط ویڈیو ہے، بیہودہ چیزیں ہیں، مطلب ایک جو ہے حیا رکھنے والی لڑکی جس کو پسند نہیں کریں گی، ایون غیر مسلم بھی پسند نہیں کرے گا اس کو، تو یہ بھی کیا ہے؟ یہ سب بے حیائی والی چیزیں ہیں۔ اسی طرح کسی کو کچھ بھی کہنا، جیسا ہمارے پاس بہت عام ہو چکا ہے، دیکھیے پہلے انگلش فلموں میں الفاظ دکھتے تھے آپ کو، ابھی مسلمانوں کے اندر یہ درمیانی چیزیں چل رہی ہے، FUC ڈیش، عام ہے، ایک دوسرے کو بول رہے، غصے میں آ کر اپنے غصے کا اظہار کر رہے اس سے، FUC ڈیش آگے، ارے او ایسا، او ویسا، اور آپ کیا سمجھ رہے گالی نہیں ہے؟ قیامت کے دن یہ وجہ بن سکتی ہے اللہ کی ناراضگی اور آپ کو اٹھا کر سیدھا جہنم میں پھینکنے کے لیے۔ آپ بولیں گے ارے میں نے تو اتنی نمازیں پڑھا، میں نے تو اتنے نمازیں پڑھی، میں تو قرآن پڑھتی تھی، میں تو دین پر، لیکن اللہ کی نظر میں تو آپ فاسق تھے، آپ گالیاں بکتے تھے، تو آپ کا کہاں مقام رہے گا اللہ کے نزدیک؟ آپ تو گالیاں بکتے تھے۔ ایک مسلمان کی شان نہیں ہے کہ وہ گالی دے، لیکن ہمارے پاس بہت عام ہو چکا ہے، ٹھیک ہے۔ اسی طرح جو ہے اہل علم کہتے ہیں ہر گناہ کی بات یا ایسی کوئی بات جو سخت ہو، جو سامنے کسی کو تکلیف پہنچائے، وہ بھی کیا ہوتی ہے؟ گالی ہوتی ہے، ٹھیک ہے۔ یہ تمام چیزیں مختصر سا میں نے آپ کے سامنے رکھ دی۔ مذمت گالی قرآن کے اندر، قرآن نے گالی کے تعلق سے کیا کہا؟ بہت گہری بات ہے، سوچنے کی بات ہے، آپ ذرا غور سے سنیے۔ قرآن مجید میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے فرمایا وَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا، سورہ احزاب آیت نمبر 70، اس کا ایک حصہ ہے وَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا۔ اسی طرح اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے سورہ بقرہ آیت نمبر 83 میں فرمایا قُولُوا لِلنَّاسِ حُسْنًا، پہلا والا تھا وَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا، جب بھی بات کہو صاف اور سیدھی بات کہو، اچھی بات کہو۔ وَقُولُوا لِلنَّاسِ حُسْنًا، یہاں الناس کا لفظ ہے، مسلمان کا بھی نہیں ہے، اب مسلم غیر مسلم سب آگا اس میں۔ جب بھی کسی سے بات کرو تو حسن، اچھی والی بات کرو، بیہودہ اور گندی اور گالی گلوچ والی بات نہ کرو۔ بیہودگی کو کسی نے پسند نہیں کیا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بیہودہ انسان سے بات کرنا پسند نہیں کرتے تھے، بے شک آپ اس کو دعوت اور اصلاح کرتے رہتے تھے، لیکن آپ کے دل میں اس کا کوئی مقام نہیں رہتا تھا۔ صحابہ رضی اللہ عنہ اچھے اور برے لوگوں میں جاتے آتے تھے، لیکن آپ کی دوستی ان سے تھی جو خوش کلام لوگ رہتے تھے، وہ ان کے دل کے قریب تھے، جو بد کلام لوگ تھے وہ ان کے دل کے قریب نہیں تھے، ٹھیک ہے۔
اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس کے سب سے اچھے اخلاق ہوں گے قیامت کے دن وہ میرے ساتھ ایسے ہوگا، نزدیک ایک دم سب سے قریب رکھا جائے گا، اور مجھ سے سب سے دور وہ شخص رکھا جائے گا جو بانچیں کھول کھول کے باتیں کرنے والا، بس خود پسندی، خود کی تعریف، اور بس اس کے زبان جو ہے رکتی ہی نہیں ہے، یہ مجھ سے بہت دور رکھا جائے گا۔ حدیث میں اس طرح سے آتا ہے۔ اب چلیے، اب جو گہری بات میں آپ کے سامنے کہنے والا ہوں، سورہ انعام آیت نمبر 108، آپ سب اس کو یاد رکھیے اور آپ سب جانتے بھی ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَلَا تَسُبُّوا الَّذِينَ يَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ فَيَسُبُّوا اللَّهَ عَدُوًّا بِغَيْرِ عِلْمٍ كَذَلِكَ زَيَّنَ لِكُلِّ أُمَّةٍ عَمَلَهُمْ ثُمَّ إِلَى رَبِّهِمْ مَرْجِعُهُمْ فَيُنَبِّئُهُم بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ۔ اے ایمان والو، یہ لوگ اللہ کے سوا جن کو پکارتے ہیں، یعنی اللہ تعالیٰ مسلمانوں سے کہہ رہا ہے کہ اے ایمان والو، یہ لوگ یعنی کون؟ جو مشرکین مکہ تھے، یہ اللہ کے علاوہ جن کی پوجا پاٹ کرتے ہیں، یعنی لات، منات، عزا، انہیں گالیاں نہ دو۔ ایسا نہ ہو کہ یہ شرک میں بڑھ جائے، ایسا نہ ہو کہ یہ لوگ ضد میں آ جائے، شرک میں بڑھ جائے، اور یہ کیا کرے پھر؟ یہ جہالت میں آ کر اللہ جو کہ حق ہے اسے گالیاں دینے لگے۔ ہم نے تو اسی طرح ہر گروہ کے لیے اس کے عمل کو خوشنما بنا دیا ہے، پھر انہیں اپنے رب ہی کی طرف پلٹ کر آنا ہے، اس وقت وہ انہیں بتا دے گا کہ وہ کیا کرتے رہتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ ان کو گالی مت دو جن کو غیر اللہ کہا جاتا ہے، اللہ کے علاوہ جن کی عبادت ہو رہی۔ اب اسلام کتنا گریٹ ہے، آپ دیکھیے، آپ کا کوئی غیر مسلم بھائی جان پہچان والا ہے، کوئی کافر ہے، وہ اپنے معبودوں کی جو عبادت کرتا ہے جس کو آپ پسند نہیں کرتے، شرک ایسا گناہ آپ بالکل پسند نہیں کرتے، حدیث میں نا چاہے تمہیں مار دیا جائے یا کاٹ دیا جائے، شرک نہیں کرنا اللہ کے ساتھ، وہ ایسا گناہ ہے، تب بھی کہا جا رہا ہے کہ ان کے معبودوں کو برا مت بولو، کیونکہ وہ نادانی میں ضد میں آئیں گے اور اللہ کو جو ہے کیا کہیں گے؟ گالی گلوچ، برا بھلا کہیں گے، اور یہ اخلاقی اعتبار سے بھی درست نہیں ہوگا۔ اور دعوت کے لیے جو ہے یہ ایک پہلو اور اصلاح کا ایک طریقہ ہے کہ اگر کوئی برائی میں ملوث ہے تو اگر وہ جس کی عبادت کرتا ہے، جس کو مانتا ہے، جس کو فالو کرتا ہے، آپ اس کو برا بھلا کہیں گے تو وہ آپ سے اور دور بھاگے گا، کیونکہ اس کے دل میں اس کی محبت ہے۔ آپ اس کو حق بتا دو، بس یہ کافی ہے، دھیرے دھیرے وہ خود بات کو سمجھ جائے گا۔ خیر، ہماری بات چل رہی ہے کہ ان کو جب گالی نہیں دے سکتے جو کہ ناحق ہے، جو کہ شرک ہے، جو کہ غیر اللہ ہے، ان کو گالی آپ دے نہیں سکتے، تو آپ کسی مسلمان کو گالی کیسے دیں گے؟ کسی انسان کو گالی کیسے دیں گے؟ بڑی عجیب بات ہے نا؟ تو یہ بڑے غور کرنے والا نقطہ ہے، بہت فکر کرنے والی بات ہے، اور بہت سارے مفسرین نے اس آیت کے بارے میں یہی کہا، یہ آیت اس زمانے کے لیے بھی تھی اور اس زمانے کے لیے بھی ہے، اور یہ قیامت تک رہیں گی۔ اسے کسی مسلمان کو یہ اجازت نہیں ہے کہ وہ اللہ کے علاوہ جو غیر اللہ ہے، جن کی دوسرے لوگ عبادت کرتے ہیں، ان کو گالی دے، یہ ممکن نہیں، ایسا نہیں ہو سکتا، ٹھیک ہے؟ تو اکثر علماء نے اسی پر جو ہے تفسیر میں یہی بیان کیا ہے۔ چلیے ہم آگے بڑھتے ہیں۔ میں قرآن کی آیتیں پڑھتا ہوں اور حدیثیں پڑھتا ہوں، کبھی کبھی ہم جو کتاب یا PDF کا استعمال کرتے ہیں اس میں زیر زبر کی کبھی کبھی مسٹیک ہو جاتی ہے، اور کبھی کبھار یہ اسٹیج ایسی جگہ ہے، بہت الگ جگہ ہے، یہاں پر بہت احتیاط کرنا پڑتا ہے، تو کبھی کبھی ہوتا ہے، کبھی کبھار زیر زبر میں، یا کبھی ہم آیت کو رکتے ہیں وہاں پر پھر آدھی آیت پڑھتے ہیں۔ تو دنیا میں بہت الگ الگ قسم کے لوگ ہیں، ویسا میں برا نہیں مانتا، لیکن آپ کے کلیریفیکیشن کے لیے بتا دو، وہ ویڈیوز کو دیکھتے ہیں میرے، پھر اس پہ کمنٹ کرتے ہیں، ایک XYZ حافظ صاحب ہے، وہ ڈالتے یہ دیکھیے ان کی عربی، ان کو عربی پڑھنا نہیں آتی، یہ دین کا کام کیا کریں گے، ذرا ان کو سوچئے، ذرا ان کو، مجھے لگتا ہے ایسا زی ٹی وی دیکھ رہا میں گودی میڈیا رہتا ہے نا، وہ صرف وہ یہ چیزوں کو پکڑتا ہو، اچھی چیزوں کو چھوڑ دیتا ہو۔ تو خیر میں بتا دوں یہ چیزیں چلتی رہتی ہے، کوئی جان بوجھ کر تو غلطی نہیں کرتا ہے، کوئی جان بوجھ کر غلطی نہیں کرتا ہے، اور الحمدللہ مجھے تجوید آتی ہے، لیکن کبھی کبھار حدیث کے الفاظ ہمارے فیملیئر نہیں ہے، عربک ہماری زبان نہیں ہے، تو مسٹیک ہوتی ہے۔ XYZ حافظ صاحب کو بھی اگر ہم کوئی نیا عربی متن دے دے جس میں زیر زبر نہ ہو اور ان کو پڑھنے کے لیے کہو تو وہ بھی نہیں پڑھ سکتے، عرب ہو تو الگ بات۔ خیر میں کسی کی برائی نہیں کر رہا ہوں، میں آپ کو ایک بات بتا رہا ہوں، ٹھیک ہے؟ تو خیر احتیاط کر رہے ہیں، اپنا کام ہے، ویسے اچھا ہے، ان کو بولنا ویسا اچھا رہتا ہے، اس سے اپنی اصلاح ہوتی ہے کہ اپن اگلی بار اس کو اور دھیان سے پڑھتے، تو اصلاح کے لیے ہمیشہ ویلکم کرنا چاہیے سب کو۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ
کہا کرتے تھے میں اس شخص کے لیے دعا کرتا ہوں رحمت کی جو میرے تحفے میں مجھے میری غلطیاں پیش کرے. تو اپنے لیے تو خوشی کی بات ہے کوئی اپنی مسٹیک بتایا تو، برابر ہے نا. تو خیر لیکن ایسا ہوتا ہے، آپ لوگ لیکن ایسے نہ بنیں، اس لیے میں آپ کو یہ بات بول رہا ہوں. کسی کی قرآن حدیث کی بات صحیح ہو تو اس کو قبول کیجیے، آپ اس میں نکتہ چینی کرنے والے مت بنیے. ہاں آپ کو لگتا ہے وہ ایرر ہے، ڈائریکٹ جا کر بول دیجیے کہ یہاں آپ سے مسٹیک ہوئی. مجھے خوشی ہوئی، میں مغرب کی نماز پڑھایا 2 دن پہلے، اوپر ایک 8 کا بچہ آیا، سر بولے آپ نے ایک جگہ آئین کو پڑھ لیا. میں نے بولا جزاک اللہ، بہت خوشی کی بات ہے، ماشاءاللہ بچے کی اتنی اچھی تجوید ہے. ایک آیت میں تھوڑی سی غلطی ہو گئی تو میں اس کو جزاک اللہ بولا، 8 کا بچہ ہے. تو اس کا مطلب کیا میں نے نماز پڑھانا چھوڑ دینا؟ تو یہ عجیب بات ہے، مجھے یہ بات سمجھ میں نہیں آتی. آپ لوگ اپنا ذہن ایسا مت بنائیے، کھلے ذہن والے بنیے، پازیٹیو ایٹیٹیوڈ رکھنے والے بنیے. ٹھیک ہے، چلیے اب آ جائیے گالی گلوچ کا معاملہ. حدیث کیا بیان کرتی ہے ذرا آپ لوگ غور سے سنیے. ہمارے پاس گالی گلوچ میں بڑا عجیب معاملہ ہے. کیا معاملہ معلوم آپ کو؟ کچھ لوگ گالیوں کو صرف اس لیے دیتے ہیں کہ بطور فیشن، جیسے میں نے بتایا نا ابھی آپ کو FUC والا، یہ فیشن ہے. کیوں؟ فلموں میں ہالی ووڈ کے بول رہے ہیں نا، وہ ایسے غصے کا اظہار ویسے ہی کر رہا ہو تو ہم بھی ویسے ہی کر رہے ہیں. کیا فرق ہے اس میں؟ وہ انگلش میں بولتا اپنا بائی جی پورے والا اردو میں، گوران اردو میں بولتا ہے. دونوں میں کیا ڈیفرنس ہے؟ ارے وہی ہے نا، وہ گالی گالی ہوتی ہے. اگر کوئی انگلش میں دے گا اور اردو میں دے گا، گالی گالی ہوتی ہے. ہمارے پاس عجیب فیشن ہے، سیم گالی انگلش میں دیا تو برا نہیں مانتے. لینگویج کا ایفیکٹ ہالی ووڈ میں آتی ہے نا، اس لیے. اب بھائی جی پورے والا ہالی ووڈ میں تھوڑی آتا ہے. ارے برابر ہے کہ نہیں ہے؟ تو ہمارے پاس عجیب بات ہے، مطلب ہمارے عقلوں کو کتنا بڑا تالا لگا ہوا ہے کہ ہم کو سمجھ میں بھی نہیں آتا ہے ہم کیا کر رہے ہیں. پچھلی بار بتایا نا میں نے آپ کو، وہ شاعر نے کہا تھا نا، پچھلی بار بتایا تھا میں آپ کو، وحشت میں وحشی کو الٹا نظر آتا ہے. وحشت میں وحشی کو الٹا نظر آتا ہے، مجنو نظر آتی ہے، لیلا نظر آتا ہے. سمجھا آپ کو؟ میل کا فیمیل، فیمیل کا میل، برابر ہے کہ نہیں ہے؟ تو ایسے حالات ہمارے ریئل میں ہیں جو شاعر بول رہا ہے. تو مطلب بچوں کو عقل ہی نہیں ہو کیا کر رہے ہیں. تو گالیاں دینا فسق ہے، یاد رکھیے، آپ چاہے کسی بھی زبان میں دے. دوسرا نمبر، کچھ لوگ گالیاں کیوں دیتے معلوم؟ ارے وہ ہماری بہت گہری دوستی ہماری گالیوں سے ہی شروعات ہوتی، بولے اور کیا تیری ایسا بول کے تالی مارتے ہو. مطلب اس نے آپ کی ماں کو گالی دی اور آپ اس سے خوش ہو کر مل رہے اور بول رہے ہمارا دوستانہ اتنا گہرا ہے کہ گالی کے بغیر ہم بات نہیں کر سکتے. تو لعنت ہے اور تھو ہے آپ کی زندگی پہ اور آپ کی دوستی پر کہ آپ کو اللہ کے رسول کا اور اللہ کا بھی جو ہے لحاظ نہیں ہے. کہ آپ کی دوستی آپ کو کہہ رہی ہے ایسا کرو تو آپ نے اس کو اپنا معبود بنا لیا، کیونکہ آپ کا رب آپ کو منع کرتا ہے. قرآن میں اللہ تعالیٰ نے ذکر کیا ایک آدمی کا، کیا تم نے اس شخص کو دیکھا؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے، کیا فرما رہا ہے اللہ سبحانہ وتعالیٰ؟ کیا تم نے اس شخص کو دیکھا ہے جس نے اپنی خواہشوں کو اپنا معبود بنا لیا ہے؟ اور ایسے آدمی کے لیے کیا ہے؟ گمراہی ہے. یہ کس کے تعلق سے تھا یہ معاملہ؟ جس نے موسیٰ علیہ السلام کے خلاف کیا کی تھی؟ بغاوت، ایک چال چلی تھی. جانتا تھا موسیٰ علیہ السلام حق پر ہے، پھر بھی کیا اس نے. تو اللہ تعالیٰ نے اس کے تعلق سے بیان فرمایا یہاں پر، کیا تم نے اس شخص کو دیکھا جس نے اپنے خواہشوں کو اپنا معبود بنا لیا؟ وہ آدمی کیا تھا معلوم آپ کو؟ تفسیر اگر آپ پڑھیں گے تو وہ آدمی ایسا تھا، مستجیب الدعویٰ تھا. وہ مطلب اس کی ہر دعا قبول ہوتی تھی. تو لوگ اس کے پاس جمع ہوئے اور موسیٰ علیہ السلام کے خلاف بد دعا کرنے کے لیے کہا اس کو، اور وہ آدمی نے کیا. حالانکہ اس نے یہ نہیں سوچا کہ اللہ میری دعا سنتا ہے ہر بات اور موسیٰ علیہ السلام اللہ کے نبی ہے، لیکن وہ اپنی خواہشات میں ایسا گر گیا، پھر اللہ نے اس کو عذاب دیا. تو اللہ تعالیٰ نے اشارہ کیا، کیا دیکھا تم نے اس آدمی کو جس نے اپنے جو ہے خواہش کو اپنا معبود بنا لیا؟ مطلب وہ اس بات کو ماننے لگا جو اس کا دل بولتا ہے، اللہ اور اس کے رسول کیا بولتے ہیں اس کو فرق نہیں پڑتا تھا. ہمارا معاملہ بھی ویسے ہی ہو گیا نا. ہمارا ماحول ہے، گالی دینا پڑتی ہے، بغیر گالی کے کام ہی نہیں چلتا، اچھا ہی نہیں لگتا. ہماری دوستی ایسی ہے. شیطان نے آپ کو ایک فتنے میں ڈالا ہے اور آپ اس کو سمجھ نہیں پائے. کچھ لوگوں کا معاملہ ہے کہ پیسے والا بڑا آدمی مالک اپنے نوکر کو اور چھوٹے لوگوں کو گالی دیتا ہے، گالی کے علاوہ بات نہیں کرتا ہے.
یاد رکھیے اللہ اور اس کے رسول کو آپ پسند نہیں ہیں، آپ کو ڈرنا چاہیے کہیں فاسقوں کی لسٹ میں آپ کا نام نہ آ جائے۔ تو گالی دینا بہت بری چیز ہے۔ کچھ لوگ بولتے ہیں نہیں ہم عادی ہو گئے، نیت دل میں نہیں ہے خراب گالی دینے کی، لیکن ہم کو عادت ہو گئی ہے، ہم اس لیے گالی دیتے ہیں۔ برابر ہے کہ نہیں ہے؟ ایک کامن گالی بن گئی ایک دم۔ آپ دیکھیے اس کو برا نہیں سمجھا جاتا ہے ایک دم۔ لڑکیاں بھی دے رہی ہیں ایسی گالیاں، دیکھا میں نے، لڑکیاں بھی۔ تو بڑی عجیب بات ہے۔ حدیث میں کیا بیان کرتی ہے ذرا آپ غور سے سنیے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے آتا ہے، مستدرک حاکم کی روایت ہے، اس طرح اور بھی دیگر کتابوں میں اس کو نقل کیا گیا ہے۔ صحابہ فرماتے ہیں لم یکن النبی صلی اللہ علیہ وسلم فاحشا ولا متفحشا، آپ نہ طبیعتاً بدگو تھے، بری باتیں کرنے والے، اور نہ ہی باتکلف، مطلب آپ نے غلط الفاظ منہ سے نہیں نکالے۔ حالانکہ اللہ کے رسول کو سب سے زیادہ تکلیفیں دی گئی، لیکن کبھی کسی کو گالی نہیں دی، کبھی کسی کو برا نہیں کہا، برے الفاظ نہیں لگائے۔ اسی طرح حضرت انس فرماتے ہیں میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس 9 سال رہا آپ کی خدمت میں۔ وہ فرماتے ہیں واللہ ما سبنی سبتا قط، اللہ کی قسم مجھے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی گالی نہیں دی، نہ برا کہا، بلکہ نرمی سے بات کی اور ہمیشہ حوصلہ افزائی کی۔ 9 سال یہ بڑی گواہی رہتی ہے۔ کوئی کام کرنے والا کسی کے پاس رہے تو وہ ریئل آپ کے بارے میں گواہی دیتا ہے۔ 2 لوگ بہت اہم ہیں گواہی کے لیے، کام کرنے والے جو ماتحت ہوتے ہیں وہ ریئل بتاتے ہیں کیسا بیہیویئر ہے اس کا، اور دوسرا بیوی، یہ بہت اہم چیز ہے۔ ہاں حدیث ہے نا اس کے تعلق سے، اگر کسی شخص کا سرٹیفکیٹ چاہیے کہ وہ کیسا ہے تو اس کی بیوی سے معلوم کر لو، کیونکہ وہ زندگی بھر اس کے ساتھ میں ہے نا، وہ ریالٹی بتائیں گے آپ کیونکہ وہ شخص کیسا ہے۔ کتنی بڑی بات ہے نا۔ لیکن کچھ ایکسیپشن ہو سکتے ہیں، ناشکر اپن رہتا ہے نا کسی لیڈیز میں، یہ ایکسیپشنل ہی ہو سکتے ہیں، لیکن عام طور پر تو ایسے ہی ہوگا۔ جیسے رہتے نا کبھی ہے نا حدیث میں، اکثر عورتیں جہنم میں اس وجہ سے جائیں گی کہ وہ اپنے شوہر کی ناشکری کرتی ہے، وہ دن رات اس کے لیے سب کچھ کرتا ہے اور کیا بولتی ہے تم نے میرے لیے کبھی کوئی بھلائی کا کام نہیں کیا، اور اس وجہ سے اللہ تعالیٰ اس کو جہنم میں ڈال دے گا۔ اس لیے شوہر کا شکر گزار ہونا بہت اہم ہے عورتوں کے لیے۔ چلیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے ایسے بہت سارے اقوال صحابہ کے آپ گنتے بیٹھیں گے تو ختم نہیں ہونے والے۔ ایک حدیث ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ایاکم والفحش والتفحش فإن اللہ لا يحب الفاحش المتفحش۔ حدیث لمبی ہے، میں نے مختصر سا اس کو پڑھا ہے۔ وہ فرماتے ہیں فحش گوئی سے اور بے تکلف فحش بکنے سے دور رہو، کیونکہ اللہ تعالیٰ فحش گو اور بے تکلف فحش باتیں کرنے والے کو پسند نہیں کرتا، اور ظلم سے بچو کیونکہ وہ دن قیامت کے دن تاریکیوں میں ہے۔ کیا فرمایا؟ فحش باتیں کرنے سے بچو، اور اس میں بے تکلف بھی نہ ہو جائے، بازو والا فحش گندی باتیں کر رہا ہے اور آپ بے تکلف ہو کر سن رہے، مزہ لے رہے، جبکہ آپ کا کام ہے کہ وہاں سے اٹھ جائے، سنے نا، کان بند کر لے۔ تو کہا کہ اس سے بچو، کیوں فرمایا؟ کیونکہ اللہ تعالیٰ ان کو پسند نہیں فرماتا۔ اللہ تعالیٰ کے آپ پسندیدہ لوگوں میں شامل نہیں ہوں گے، آپ شیطان کے پسندیدہ لوگوں میں شامل ہو جائیں گے۔ اور اسی کے ساتھ آپ نے فرمایا لوگوں پہ ظلم کرنے سے بچو، کیونکہ ظلم قیامت کے دن اندھیروں میں ہے، پل صراط پر ظالم لوگوں کو کوئی راستہ نہیں ملے گا، جہاں روشنی کی ضرورت ہوگی پورا اندھیرے والا راستہ ہے۔ چلیے دوسری حدیث، سیدنا حضرت ابو امامہ باہلی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الحیاء والعی شعبتان من الایمان وبذاء والبیان شعبتان من شعب النفاق۔ یہ مستدرک حاکم کی روایت ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں شرم اور کم بولنا ایمان کی شاخیں ہیں۔ شرم یعنی حیا سے رہنا، اور کم باتیں کرنا یہ ایمان کی شاخیں ہیں۔ بےہدہ اور لچر پن، یعنی کوئی ڈھنگ نہیں، سلیقہ نہیں ہے بات کرنے کا، بس کدھر بھی بے لگام جس کو بولتے ہیں۔ کہا کہ
बेहुदा और लच्चरपन ये निफाक के हिस्से, ये मुनाफिक की अलामत है। मोमिन की अलामत हयादार और अक्सर खामोश, ज़रूरत के तहत बात करेगा। बेहया और मुनाफिक की मिसाल जो है क्या है, उनकी निशानी बेहुदा बातें करेगा, गंदी बातें करेगा, जिसको समझ आप सिंपल सा कोई चीज़ को आपको समझना है बेहुदा है या नहीं है। अपने वालिदैन के सामने जो बात आप नहीं कर सकते वो बाहर भी नहीं कर सकते, सिवाय इसके कि वो इल्म के ताल्लुक से हो। इल्म मतलब एक आदमी की ज़ाती ज़िंदगी जो होती है ना, अगर उसके ताल्लुक से वो अपने अहले इल्म दोस्त से कुछ पूछ रहा है, ठीक है, एक पर्सनल लाइफ के बारे में, डेफिनेटली ये भी उसके वालिदैन के सामने बात नहीं कर सकता हो, लेकिन चाहे तो लड़का अपने वालिद से कर सकता है बात, इसमें शर्माना नहीं चाहिए। और लड़की अपने वालिदा से कर सकती है बात, जो उसकी प्राइवेट पर्सनल चीज़ें होती है, बिल्कुल कर सकती है वो। हाँ, अब वो ऐसी बातें अपने सहेली या अपने दोस्त से करता है लड़का, जो अपने बाप और माँ के सामने नहीं कर सकता, समझ जाओ कि बेहूदगी है। सिंपल सी बात है, जिसको शरीयत ने पसंद नहीं किया। और सीरत पढ़ेंगे तो तमाम चीज़ें आपकी अक्ल में खुद बैठ जाएंगी। चलिए, हदीस नंबर 3 है, सैयदना अब्दुल्ला बिन उमर रज़ी अल्लाह अन्हु फरमाते हैं कि अन्न नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क़ाल अर्बउम मन कुन्ना फ़ीही काना मुनाफ़िक़ा ख़ालिसन व मन काना फ़ीही ख़स्लतुन मिनहुन्ना कानत फ़ीही ख़स्लतुन मिन निफ़ाक़ हत्ता यदआहा इज़ा औतुमीनु खाना औ इज़ा हद्दसा कज़बा औ इज़ा आहदा गदरा व इज़ा ख़ासम फजरा। हदीस है, मशहूर है, सब जानते हैं, किताबुल ईमान के अंदर और लुलु वल मरजान में भी इसको नकल किया गया है, और सिलसिलतु सही हदीस जो है इमाम अलबानी की, इसमें भी इसको नकल किया गया है। वो फरमाते हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, 4 आदतें जिसमें हो वो पक्का मुनाफिक, पक्का मुनाफिक, एकदम पक्का पल्ले दर्जे का मुनाफिक। पहला, और जिसमें इसमें से कोई एक आदत हो, उसे चाहिए कि उसके अपने अंदर से निकाल दे, वो जब तक इसको छोड़ेगा नहीं वो उसके अंदर शामिल रहेगा। तो फरमाया उसमें सबसे पहला क्या है, जब इसे अमीन बनाया जाए तो अमानत में खयानत रखे, जब उसके पास कोई अमानत रखी जाए तो क्या करे, खयानत कर दे। और बात करते वक्त झूठ बोले, जब भी बात करेगा झूठ बोलेगा। और जब किसी अहद करेगा, किसी से प्रॉमिस करेगा तो वादा तोड़ देगा। और जब लड़ेगा तो गालियां देगा, लड़ाई पे जब उतरेगा तो गाली के अलावा बात नहीं, का ये मुनाफिक है। गाली देना मुनाफिक की अलामत है। हदीस नंबर 4, सैयदना अबू दरदा रज़ी अल्लाह अन्हु के रावी है, वो फरमाते हैं कि अन्न नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मा शैउन अस्क़लु फ़ी मीज़ानिल मुमिन यौमल क़ियामति मिन खुल्क़िल हसन व इन्नल्लाह ला युबग़िज़ु अल फ़ाहिशा अल बज़ी। क्या फरमाया, बेशक नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, क़यामत के दिन मोमिन के तराजू में अच्छे अखलाक से बढ़कर कोई चीज़ नहीं होगी। सबसे वज़नी चीज़ अच्छे अखलाक। और अल्लाह को फहश बकने वाले और बद ज़बान लोगों से नफ़रत है। अल्लाह जिससे नफ़रत करे अब उसका क्या रहा, अल्लाह जिससे नफ़रत करे अब ना वो दुनिया में कामयाब ना आखिरत में कामयाब, बल्कि दुनिया में तो उसको जितना मिलेगा, जितना लिखा हुआ है बस वो उतना वो पालेगा, और उसके अलावा उसके पास कोई चीज़ नहीं है। हदीसें अगर हम गिनते जाएं तो ये जुमला हदीसें यहाँ पर सिर्फ झूठ और ख़ास तौर से गाली के ताल्लुक़ से अगर हम गिनते बैठेंगे तो हदीसें इतनी हैं कि हमारे पास वक्त कम पड़ जाएगा इसको बयान करते करते। मैंने आपके सामने जुमला सिर्फ 4 हदीसें ही बयान की, और यहाँ पर हदीसें मौजूद है तकरीबन 18 से भी ज़्यादा है, वैसे 49 हदीसें अगर एक जगह उसको लिया जाए तो। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। अब कुछ मखसूस जो है मकामात या मखसूस लोगों को गाली देने के ताल्लुक़ से दीन इस्लाम यानी शरीयत क्या कहती है, ज़रा आप लोग गौर से सुनिए। पहला है अल्लाह को या मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नौज़ुबिल्लाह गाली देना। जो अल्लाह को गाली दे
اور یا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بد کلامی کے الفاظ استعمال کرے، ایسے شخص کے تعلق سے تمام ائمہ، تمام علماء کا اتفاق ہے، سب کا اس میں یونانیمس ڈیسیجن ہے کہ وہ آدمی جان بوجھ کر یہ کرے تو کافر ہو جائے گا، اور وہ واجب القتل ہے، اس کو قتل کیا جائے گا جو اللہ اور اس کے رسول کو گالی دے۔ ایسا آدمی واجب القتل ہے، اس کو مار دیا جائے گا۔ یہاں پر ایک حدیث ہے کہ فَإِن وَقَعَ مِنَ الْمُسْلِمِ فَإِنَّهُ يَكُونُ كَافِرًا حَلَالَ الدَّمِ وَلَا خِلَافَ فِي ذَلِكَ۔ اگر اللہ تعالیٰ کو گالی دینے کا ارتکاب کسی، معاف کیجئے حدیث نہیں ہے، امام ابن قدامہ کا جو ہے یہ قول ہے، اگر اللہ تعالیٰ کو گالی دینے کا ارتکاب کسی آوارہ مزاج مسلمان نے کیا ہو تو وہ کافر ہو جائے گا، اور وہ واجب القتل ہے، اس کا قتل برحق ہے، اس میں کوئی اختلاف نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، امام ابن قدامہ فرما رہے ہیں اس کے تعلق سے۔ اسی طرح جو ہے جس نے اللہ تعالیٰ کو گالی دی اس نے کفر کیا، خواہ وہ بطور مذاق ہی کیوں نہ کیا ہو۔ اس طرح جس نے اللہ تعالیٰ اور اس کی آیات اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یا اس کی کتابوں کا مذاق اڑایا، اس نے کفر کیا۔ جس نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کی یا گالی دی تو اس نے بھی جو ہے کفر کیا، یہ مرتد ہوگا، یعنی دین اسلام سے باہر قرار دیا جائے گا۔ اور ائمہ اکرام فرماتے ہیں اذا سب المسلم النبی صلی اللہ علیہ وسلم فإنہ یکون مرتدا، جو کوئی مسلمان نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو گالی دے گا تو وہ مرتد ہو جائے گا۔ ٹھیک ہے، اور یہاں پر اور دیگر لوگوں کے اس میں اقوال ہے کہ ان کا کہنا ہے کہ ایسے شخص کو قتل واجب ہے۔ چلیے، اسی طرح حضرت جو ہے معاذ کے تعلق سے آتا ہے، دو بھائی تھے، چھوٹے چھوٹے تھے، ابھی کم سن عمر تھے، جنگ بدر کا موقع ہے۔ یہ صحابی فرماتے ہیں، جو حدیث کے راوی ہے، یہ حدیث کے راوی حضرت عبد الرحمن بن عوف ہے، وہ فرماتے ہیں جنگ بدر کے وقت دو ننھے بچے میرے آزو بازو کھڑے ہیں، ابھی کم سن ہیں، نو عمر ہے، ابھی جوانی کو پہنچے نہیں ہیں، مجھ سے پوچھتے ہیں چچا جان اس میں سے ابو جہل کون ہے؟ میں نے کہا تم کو ابو جہل سے کیا کام؟ کہا کہ یہ ہمارے نبی کو گالی دیتا ہے۔ تو کہا کہ ابو جہل وہ رہا۔ جیسے ہی انہوں کہتے ہیں کہ میں نے کہا ابو جہل وہ رہا، یہ دونوں بچے ابو جہل پر جھپٹ پڑے، اور ابو جہل ایک زبردست واریر تھا، ایک زبردست تلوار باز تھا، اس کے سامنے ٹکنا آسان نہیں تھا، لیکن یہ دونوں بچوں نے اس کو قتل کیا، مار دیا اس کو، جس میں سے ایک بھائی کا ہاتھ بھی کٹ گیا اس کو مارتے مارتے۔ دونوں کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے پیش کیا گیا تو اللہ کے رسول نے فرمایا کیا تم نے کیا؟ اللہ کے رسول نے بھی تعجب سے پوچھا، ہاں، کہا کہ ہم نے ابو جہل کو مارا۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی جو ہے ان کی تعریف کی، ان کا دین کے جذبے کو سراہا کہ دو بچوں نے ابو جہل جیسے انسان کو مارا جو کہ ایک بہت زبردست تلوار باز تھا، مطلب بڑے بڑوں کا ٹکنا اس کے سامنے ممکن نہیں تھا۔ یہ تھی صحابہ کی محبت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ گالی دینے والے کو چھوڑا نہیں، تو جو نبی کو گالی دے وہ واجب القتل ہو جاتا ہے، یہ بات یاد رکھیے۔ چلیے ہم آگے بڑھتے ہیں۔ زمانے کو گالی دینا، لوگ زمانے کو گالی دیتے نا، ہمارا زمانہ تو اتنا تھا ایسا، آج کا زمانہ تو اس کی، بولتے کہ نہیں آج بہت سارے لوگ، تو زمانے کو گالی نہیں دینا چاہیے، کیونکہ حدیث میں اللہ کے رسول نے فرمایا وَمَا يُهْلِكُنَّ إِلَّا الدَّهْرَ، کہ زمانے کو برا بھلا مت کہو۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ وہ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ابن آدم مجھے تکلیف پہنچاتا ہے، زمانے کو برا بھلا کہتا ہے، حالانکہ زمانہ میں خود ہوں، میرے ہی ہاتھ میں تمام کام ہے، میں جس طرح چاہتا ہوں رات اور دن کو پھیرتا رہتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا زمانہ میں ہوں، کیا فرمایا اللہ تعالیٰ نے؟ وَأَنَا الدَّهْرُ، میں ہوں زمانہ، کیونکہ تمام چیزیں میرے اختیار میں، وقت کب کرنا ہے کیا کرنا ہے، تو وقت زمانہ اللہ ہے، تو زمانے کو برا بھلا مت کہو، بلکہ ہمیں ایسا کہنا چاہیے کہ لوگ برے ہو گئے ہیں، لوگوں کو کیا ہو گیا ہے، لوگ بدل گئے ہیں، حالات میں لوگوں کا معاملہ عجیب ہو گیا ہے، آپ اس طرح سے کہہ سکتے ہیں، ورنہ آپ زمانے کو برا بھلا نہ کہیں۔ چلیے تیسرا، صحابہ کو گالی دینا،
صحابہ کو گالی دینا یہ بہت بڑا گناہ ہے. یہ صحابہ کے تعلق سے قرآن نے کیا کہا؟ اولئک ھم المؤمنون حقا، وہی سچے مومن تھے. اولئک حزب اللہ، وہ اللہ کی جماعت ہے. اولئک ھم المفلحون، وہ کامیاب لوگ ہیں. اولئک ھم الراشدون، وہ ہدایت والے لوگ ہیں. رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اللہ ان سے راضی ہوا، وہ اللہ سے راضی ہوئے. اولئک یدخلون الجنہ، اور وہی جنت میں جانے والے ہیں. یہ ہے صحابہ جن کے بارے میں قرآن کہتا ہے. کسی بھی صحابی کو آپ برا نہیں کہہ سکتے. آپ یہ بحث کا مدعا نہیں بنا سکتے حضرت علی حق پہ کہ حضرت معاویہ حق پر، حضرت حسن صحیح تھے کیا حبیر معاویہ صحیح تھے. آپ یہ بالکل نہیں بول سکتے وہ ان کا معاملہ تھا، ان کے زمانے میں ہوا. ہمارے سامنے کوئی چیز ریالٹی نہیں ہے، کیونکہ وہ قرآن نہیں ہے، تاریخ ہے جو ہم پڑھتے، وہ ہسٹری ہے. تو آپ اپنی زبان سے کسی صحابی کو برا نہیں بول سکتے ہیں، چاہے ہسٹری نے ان کے بارے میں کچھ بھی لکھا ہو، کیونکہ وہ سب اللہ سے راضی تھے اور اللہ ان سے راضی تھا. صحابہ کو برا بھلا کہنا بھی گناہ ہے. تمام علماء کا اس پہ اتفاق ہے. چلیے، یہ اور بات ہے کہ ایک فرقہ، ایک گروپ صحابہ کو گالیاں دیتا ہے. یاد رکھیے انہیں ڈرنا چاہیے. کچھ لوگ رہتے ہیں تھوڑا پڑھ لکھ لیتے ہیں، تھوڑا سی حدیثوں کا مطالعہ کر لیتے ہیں اور وہ حدیثوں کو دیکھ کر اپنے لاجک لگانا شروع کر دیتے ہیں، جبکہ بھول جاتے ہیں کہ اتنے بڑے شیخ الحدیث امام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ سے پوچھا گیا کہ حق پہ کون تھے، معاویہ یا علی رضی اللہ عنہ. پھر پوچھا گیا حق پہ کون تھے، حضرت عائشہ یا حضرت علی جو جنگ جمل آپس میں ہوئی. امام ابن تیمیہ نے زبردست بات کہی، کہا کہ اللہ تعالیٰ نے اس زمانے سے میرے ہاتھوں کو محفوظ رکھا ہے، تو میرا یہ کام ہے کہ میں اس زمانے میں اپنی زبان کو محفوظ رکھوں. مطلب میں اس زمانے میں نہیں تھا، اللہ نے مجھے بچا لیا اس زمانے سے، لیکن اب اس زمانے میں میرا کام یہ کہ میں اپنی زبان کو کسی کے بارے میں غلط استعمال نہ کروں، ورنہ میں پھنس جاؤں گا. میں ایک کو برا بولوں گا اور وہ صحیح رہے تو اپن جہنم میں. تو آپ کسی صحابی کو برا نہیں کہہ سکتے. کوئی آ کر بحث بھی کرے تو بولنا وہ اس زمانے کا معاملہ تھا، وہ ہو چکا، اور قیامت کے دن ہم کو اس کے بارے میں نہیں پوچھا جائے گا. سمجھا ہے کہ نہیں؟ ٹھیک ہے. چلیے، ہم تمام صحابہ کا ریسپیکٹ کرتے ہیں، ان کا ادب کرتے ہیں. چلیے، مسلمان کو گالی دینا، تو ابھی یہ حدیث آپ کے سامنے گزر چکی ہے کہ مسلمان کو گالی دینا فسق ہے. مسلمان کو گالی دینا کیا ہے؟ فسق ہے. کسی بھی مسلمان کو آپ گالی نہیں دے سکتے، چاہے آپ کا بھائی ہو، دوست ہو، پڑوسی ہو، ایون کسی غیر مسلم کو بھی نہیں دے سکتے. لیکن حدیث میں ذکر ہے خاص طور سے مسلمان کا. تو مسلمان کو گالی دینا کیا ہے؟ فسق ہے. شروعات میں نے اس کے بارے میں آپ کو بتا دیا. اور فاسق لوگوں کو اللہ ہدایت نہیں دیتا، فاسق لوگوں سے اللہ راضی نہیں ہوتا، اور فاسق لوگوں کے لیے کیا ہے؟ عذاب ہے، سخت سزا ہے. یہ بات یاد رکھیے. چلیے، تو حدیث میں نے آپ کے سامنے پڑھی، مسلم شریف کے اندر بھی اور صحیح مسلم میں بھی، صحیح بخاری میں بھی ہے، کتاب الادب کے اندر، سباب المسلم فسوق وقتالہ کفر. مسلمان کو گالی دینا فسق ہے اور اس کے ساتھ جنگ کرنا کفر ہے. ٹھیک ہے، گالی دینا فسق ہے اور اس کے ساتھ جنگ کرنا کیا ہے؟ کفر ہے. چلیے، اسی طرح حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں سباب المسلم کالمشرف علی الاہلکتی. مسلمان کو گالی دینے والا ہلاکت کر کے گڑھے کے کنارے پر ہے. ہلاکت کر دیا گیا اور گڑھے کے کنارے پر ہے، مطلب جہنم کے قریب ہے. سباب المسلم مشرفی علی اہلکتی. مسلمان کو گالی دینے والا ہلاکت میں ہے اور گڑھے کے کنارے ہے، مطلب جہنم کے کنارے پر ہے. سیدنا ابو ذر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ہم نے فرماتے ہوئے سنا، لا یرمی رجل رجلان بالفسوق ولا یرمیہ بالکفر الا ارتدت علیہ ان لم یکن صاحبہ کذالک. اگر کوئی شخص کسی شخص کو کافر یا فاسق کہے اور وہ در حقیقت کافر یا فاسق نہ ہوا، تو خود کہنے والے کی طرف فسق اور کفر پلٹ کر آتا ہے. آپ اپنی زبان سے کسی کو فاسق کافر نہ کہے. کوئی گالی دیتے اس کو فاسق مت بولیے، آپ اس کو صرف سمجھا دیجئے کہ گالی دینا فسق ہے. کیونکہ اگر آپ نے کسی کو فاسق کافر وغیرہ کہا اور وہ نہیں رہا، تو اللہ کے رسول نے فرمایا بات پلٹ کر آتی ہے اور وہی انسان ہو جاتا ہے فاسق اور کافر. تو کسی کو بھی برا کہنے سے پہلے ڈرنا چاہیے. چلیے ہم آگے بڑھتے ہیں. غصے پر قابو اور گالی گلوچ سے بچنے کا طریقہ. اب برائیاں، سزائیں سب تو معلوم پڑ گئی، اب بچنے کا طریقہ بھی چاہیے نا. چلیے،
اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا تم میں سے اگر کسی کو غصہ آ جائے تو کھڑا ہو تو بیٹھ جائے، بیٹھا ہو تو لیٹ جائے، ٹھیک ہے، اور پانی پی لے، الگ الگ روایتوں میں آتا ہے وضو کر لے، ٹھیک ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھے، اللہ کی پناہ طلب کرے، اس سے کیا ہوتا ہے غصہ کم ہوتے جاتا ہے۔ اس کے علاوہ اور علماء کے جو گائیڈنس ہے اس کے اوپر میں آپ کو بتا دوں، جو ایکسپیرینس ہے، جنہوں نے جو ہے علم کے اندر قرآن اور حدیث میں بھی اور سائیکولوجی یعنی نفسیات میں بھی کافی پڑھا لکھا اور لوگوں میں تعلیم عام کی، ان کا کہنا ہے کہ جب آپ کو غصہ آ جائے تو سب سے پہلے تعوذ پڑھے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، کھڑے تو بیٹھ جائے، بیٹھے تو لیٹ جائے، یا پھر وضو کر لے، اللہ کو یاد کرے۔ اگر آپ کا غصہ بہت تیز ہے، آپ کو معلوم ہے، تو فوراً اللہ کے ذکر میں لگ جائے۔ دوسرا، کوئی بھی الفاظ اپنے منہ سے نہ نکالے جب آپ غصے کی حالت میں ہو، تو اپنے آپ کو کنٹرول کرے۔ اب کنٹرول کرنے کے بہت سارے طریقے ہوتے ہیں، اپنے ہونٹوں کو بند کر لے، اپنے ہاتھوں کو بند کر لے، یہ سب جو ہے تجرباتی چیزیں ہیں۔ آپ بولیں گے قرآن حدیث میں کہا ہے، ایسے نہیں ہے، تو آپ ضبط کریں اور وہ چیزیں اپنے ذہن میں لائے کہ اللہ تعالیٰ صبر کرنے والوں کو بہت انعام دینے والا ہے، اللہ پسند کرتا ہے غصے کو پی جانے والے کو۔ اللہ کے رسول نے فرمایا بہادر وہ ہے جو اپنے غصے کو پی جائے، بہادر وہ نہیں ہے، پہلوان وہ نہیں ہے جو اکھاڑے میں کسی کو ہرا دے۔ تو یہ تمام حدیثوں کو آپ پڑھتے رہے، اور جو شخص کو غصہ زیادہ آتا ہے، کبھی کیا ہوتا ہے اگر اپن نے یہ بتایا کہ ایسے ایسے کرنا غصہ آئے تو بچے کیا بولتے ہیں، لیکن غصہ آتا تو یہ یاد نہیں آتا نا، یہ سب چیزیں جو بول رہے ہیں آپ تو صحیح بات ہے، سوال صحیح ہے بچے کا کہ جب غصے کی حالت میں رہتے تو حدیث ہے یہ سب یاد تھوڑی آتی ہے، شیطان تو یاد بھی نہیں آنے دیتا ہے۔ تو اس کی پریکٹس کروائے، جیسے گھر میں دو بچے ہیں، ایک کو غصہ نہیں آتا ہے، دوسرے کو غصہ آتا ہے، تو بڑوں کا بھی کام ہے اور اس کا خود کا بھی کام ہے، اگر اس کو علم ہے تو وہ صبر کے تعلق سے اور غصے کو پی جانے والے آیتیں اور حدیثوں کو یاد کرے اور اس کا ریویژن کرتے رہے، ہر وقت پڑھتے رہے، ایک ہفتے پڑھا، اگلے بھی ہفتے پڑھنا، پھر اگلے ہفتے پڑھنا، اور اس کو بولنا ہے کہ دوسروں کو بھی پڑھ کے سناؤ، تو وہ چیز بار بار بولنے سے اس کے ذہن میں چلتے رہتی ہے، اور جب وقتاً یعنی وقت ضرورت جب معاملہ پیش آتا ہے تو فوراً وہ چیزیں اس کو کلک کرتی ہے اور وہ انشاءاللہ اللہ کی مدد سے جو ہے وہ بچ جائے گا۔ اور غصے سے بہت نقصان ہوتے ہیں، آپ سبھی جانتے ہیں۔ چلیے، ایک گالی جو ہے بڑے بڑے جو ہے نقصان پیدا کر دیتی ہے۔ اسی طرح ماں باپ کو گالی دینا، ماں باپ کو گالی دینا بہت دور کی بات ہے۔ قرآن نے کہا کیا کہا، سورہ کون سا، لقمان ہے نا، اسی طرح سورہ بقرہ میں بھی ہے کہ والدین، سورہ بنی اسرائیل میں ہے، سورہ بنی اسرائیل میں اللہ کا حکم دے چکا ہے کہ اس کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہرایا جائے گا، اور والدین کے ساتھ حسن سلوک کیا جائے گا، اور ان میں سے کوئی بڑھاپے کو پہنچ جائے تو ان کو اف تک نہیں کہنا ہے۔ اف عربی میں سب سے چھوٹا لفظ الف اور فے 2 حروف سے بنتا ہے، ان کو اف تک نہیں بولنا ہے۔ جیسے اپنے پاس چلتا نا، اف کی جگہ اپنے پاس کیا چلتا ہے، اون، بہت زیادہ بولیے تو اون، یہ بھی نہیں بول سکتے۔ اگر آپ نے ایسے بولے تو آپ گنہگار ہیں۔ اب ان بچوں کا کیا معاملہ ہوگا جو اونچی آواز میں ماں باپ سے بات کرتے ہیں، چیخ چیخ کے بات کرتے ہیں، اپنی بات منوانے کے لیے لڑتے ہیں، تو ان کا کیا معاملہ ہوگا؟ تو گالی دینا تو بہت دور کی بات ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا حرمت، حدیث کے اندر ہے حرمت علیکم عقوق الامہات، ماؤں کی نافرمانی تمہارے اوپر حرام کر دی گئی ہے، ماؤں کی نافرمانی تو تمہارے اوپر حرام کر دی گئی ہے۔ اسی طرح سئل عن اکبر الکبائر، بلکہ یہ بڑے بڑے کبیرہ گناہوں میں سے ہے۔ اللہ کے رسول نے فرمایا وہ عقوق الوالدین، والدین کی نافرمانی، ان کا حق مارنا، یہ تمام کبیرہ گناہوں میں سے ہے۔ اسی طرح آپ نے 3 بار فرمایا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ حضرت عبداللہ بن عمر فرماتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یقین سب سے بڑے گناہوں میں سے یہ ہے کہ کوئی شخص اپنے والدین پر لعنت بھیجے۔ کچھ بچے والدین پہ لعنت بھیجتے، کیا تم نے ہماری زندگی خراب کر دی، ارے تمہاری وجہ سے ہمارا ایسا ہو گیا، تم نے ایسا کر دیے ویسا کر دیے، والدین کو برا بھلا کہتے ہیں لوگ۔ تو اللہ کے رسول فرما رہے ہیں تمہارے لیے حرام ہے کہ تم اپنے والدین پر لعنت کرو۔ اسی طرح
پوچھا گیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کوئی شخص اپنے والدین کو کیسے لعنت بھیجے گا؟ تو آپ نے فرمایا وہ شخص دوسرے کے ماں باپ کو جب برا بھلا کہتا ہے تو دوسرے بھی اس کے ماں باپ کو برا بھلا کہتے ہیں، یہی اپنے ماں باپ کو لعنت کرنا اور گالی دینا ہے۔ اس لیے کہتے ہیں دوسرے مسلمان کو بھی گالی مت دو، دوسرے انسان کو بھی گالی مت دو، وہ پلٹا کر آپ کی ماں اور بہن پر گالی دے گا تو دراصل آپ نے گالی دی۔ اس لیے اس میں تفسیر میں لکھا ہے علماء نے کہ پہلے گالی شروع کرنے والے کو بڑا عذاب ہے، کیونکہ شروعات اس نے کی، اس کو ڈبل گناہ ملے گا۔ اس نے گالی دی اس لیے سامنے والے نے گالی دی، اور سامنے والے کے گالی دینے اس کو، وہ تو گنہگار ہے لیکن اس کو ڈبل گناہ ہے کیونکہ اس نے شروعات کیا۔ تو شروع کرنے والے کو ڈبل گناہ ہے، وہ زیادہ ذمہ دار ہے۔ غلام کو گالی دینا، کسی غلام کام کرنے والے کمزور کو گالی دینا غصے میں آ کر اپنا بڑا پن دکھانے کے لیے جائز نہیں ہے۔ غصہ آنا الگ چیز ہے کسی کی غلطی پر، لیکن گالی دینا جو درست نہیں ہے وہ شخص گنہگار ہوگا۔ چلیے ہم آگے بڑھتے ہیں، ہمارے پاس وقت کی کمی ہے، میں نے کوشش کی جتنا ممکن ہو سکے تمام چیزیں آپ کے سامنے، یہاں تک کہ شرابی کو، گنہگار کو، جواری کو بھی گالی نہیں دینا چاہیے۔ اس کے تعلق سے بہت ساری حدیثیں بیان کی گئی ہے۔ اسی طرح اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ اپنے مردوں کو گالی مت دو جو مر گئے، اس دنیا سے چلے گئے۔ اللہ کے رسول نے فرمایا اپنے مردوں کو برا بھلا مت کہا کرو، وہ ان کے انجام کو پہنچ چکے، ان کا حساب کتاب ہو گیا، اب جو ہونا تھا، اب ان کو برا بول کے فائدہ نہیں ہے۔ کچھ لوگ رہتے نا، ارے یار وہ بڈھا چلا گیا اور اپنے کو لٹکا کے چلے گیا، ارے برابر ہے کہ نہیں ہے؟ گیا تو گیا، اپنے کو پھنسا کے گیا، اس کا معاملہ ہو گیا، اللہ اس سے نپٹے گا۔ آپ اس کو برا بھلا کہہ کر اپنے حصے میں گناہوں کو مت بڑھائیے۔ تو مردوں کو گالی دینا منع ہے۔ جانوروں کو گالی دینے سے بچیے۔ جانوروں کو، جیسے کچھ لوگوں میں عادت ہوتی ہے جانوروں کو گالیاں دیتے ہیں، ہے نا؟ کوئی جانور نے دھکا دے دیا، اس کی تو، ہے نا، شریعت نے منع کیا اسے۔ سنن نسائی وغیرہ میں اس کے تعلق سے حدیث ہے، میں مختصر سے آپ کو بیان کر رہا ہوں، وقت کی کمی ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک سفر میں چل رہے تھے تو ایک شخص نے اپنی اونٹنی پر لعنت بھیجی، تو آپ نے فرمایا اس اونٹنی کا مالک کہاں ہے؟ تو اس نے کہا کہ میں ہوں۔ آپ نے فرمایا اسے الگ کر دے، تو تیری لعنت اس پر قبول ہو چکی ہے۔ مطلب کوئی آدمی اپنی جانور پر، اپنی چیزوں پر اگر لعنت بھیجے، علماء نے کہا تو اللہ نے اگر اس کے حق میں قبول کر لیا تو اب اس کے لیے وہ نقصان دہ ہو جائیں گی، اس کو نقصان پہنچائیں گے۔ کچھ لوگ رہتے نا گاڑیوں کو بھی گالیاں دیتے، گاڑی کک مار رہے، سٹارٹ ہی نہیں ہو رہی، اس کی تو ایسی، اب وہ آپ کے لیے بے برکتی کا سبب بن گئی حدیث کے مطابق۔ میں نہیں بول رہا ہوں، اس کی تفسیر میں یہاں لکھنے والے جو عالم صاحب انہوں نے لکھا ہے، موٹر سائیکل، اپنی گاڑی، کار وغیرہ، اس سے جب آپ کو تکلیف پہنچے اور آپ اس کو برا کہے اور اللہ نے لعنت اس کے حق میں لکھ دی ہے، اب وہ آپ کے لیے نقصان دہ فیوچر میں، اب اس کو چھوڑ دو آپ۔ تو اپنے آپ جانوروں کو بھی گالی گلوچ نہیں کر سکتے۔ ہم اسکول میں تھے، ہم کو ایک لیسن تھا چوڑی والے بابا، سنا آپ لوگوں نے؟ ہم کو پویم تھی ہندی میں، چوڑی والے بابا۔ چوڑی والے بابا جو ہے بہت ضعیف آدمی تھے، وہ چوڑیاں بیچا کرتے تھے، ان کی ایک گدھی تھی، وہ گدھی پہ سامان رکھتے تھے، تو وہ جب بھی جاتے تو گدھی سے باتیں کرتے تھے راستے میں، اور تو کیسی ہے پیاری اللہ کی بندی، اتنے ادب سے بات کرتے تو لوگ ہنستے تھے ان کو دیکھ کر۔ لوگ ان کے پاس آئے، بولے چوڑی والے بابا آپ گدھی سے ایسے باتیں کرتے ہیں، ہم تو گالیاں دیتے ہیں۔ کہا کہ نہیں بھائی، میں کام کرتا ہوں عورتوں میں، بہو بیٹیوں کو چوڑیاں بیچتا ہوں، اگر مجھے گالی دینے کی عادت ہو جائے اور غلطی سے بھی کسی بہو بیٹی کے سامنے میرے منہ سے غلط الفاظ نکل جائے تو بتاؤ میری عزت کیا رہے گی؟ کون میرے قریب آئے گا؟ لوگ مجھے نام رکھیں گے، مجھے برا بھلا کہیں گے، لعنت بھیجیں گے مجھ پر۔ تو کہا کہ مجھے یہ عادت نہ ہو جائے اس لیے میں جانوروں سے بھی اچھی بات کرتا ہوں۔ یہ تو دین اسلام ہے، یہ ہندی کی نظم کتاب میں آ رہا ہے، یہ تو دین اسلام ہے، یہ تو ہم نے لکھنا چاہیے تھا، یہ تو ہم نے بیان کرنا چاہیے تھا، پھیلانا چاہیے تھا، لیکن ہندی کی کتاب میں آ رہا ہے چوڑی والے بابا جانور سے اچھی بات کرتے تھے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہتے تھے جانوروں کو تکلیف مت پہنچاؤ، اس کو برا بھلا مت کہو، اوور لوڈ مت کرو، سامان زیادہ مت ڈالو اس کے اوپر، یہ نبی رحمت ہے، اور ہم لوگ جانوروں کو مار رہے ہیں، کتوں کو مار رہے ہیں پکڑ پکڑ کے، ہے نا، پھر گالیاں بھی دے رہے ہیں ان کو، ارے برابر ہے کہ نہیں ہے؟ ہم کیسے، کوئی کس کے ماننے والے، ہم پتہ ہی نہیں لگتا نا، اللہ کے رسول کے ماننے والے، ان کی باتوں کو تو ہم مانتے ہی نہیں ہیں۔ تو جانوروں کو بھی گالی نہیں دینا چاہیے، لعنت نہیں۔ ہوا کو گالی نہ دے، جو ہوا چلتی پھرتی ہے نا، اس کو بھی برا نہیں بولنا چاہیے، یعنی اللہ تعالیٰ کی قدرت کی کوئی چیز کو آپ برا نہیں بول سکتے۔
حضرت عبداللہ بن عباس فرماتے ہیں کہ ایک آدمی نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھے بیٹھے ہوا پہ لعنت کی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہوا پر لعنت نہ کر، تو وہ اللہ کے حکم کی پابند ہے، جس نے کسی ایسی چیز پر لعنت کی جو اس کا مستحق نہیں تو لعنت پلٹ کر آتی ہے۔ آپ نے آندھی طوفان کو گالی دی، آپ نے ہوا کو گالی دی، آپ نے اللہ تعالیٰ کی قدرت میں کوئی بھی چیز کو گالی دی، پیڑ پودوں کو گالی دی، اور وہ تو سب معصوم ہیں۔ آپ کو پتہ ہے پتھر، پرند، چرند سب مسلمان ہوتے ہیں۔ دو ہی مخلوق کو اختیار ہے ایمان اور کفر کو قبول کرنے کا، انسان اور جن۔ اس کے علاوہ تمام مخلوق مسلمان ہوتی ہے، اور آپ اس پر لعنت بھیجیں گے تو لعنت پلٹ کر آپ کی طرف آئیں گی، کیونکہ وہ تو ناحق آپ نے لعنت بھیجی ہے نا اس کے اوپر۔ ہواؤں کو پیدا کرنے والا اللہ ہے، بارش کو برسانے والا اللہ ہے، طوفان کو لانے والا بھی اللہ ہے، آپ اس کو لعنت ملامت نہیں کر سکتے ہیں۔ مرغ کو گالی دینا، مرغے کو، کچھ لوگ رہتے ہیں نا، کسی کے آس پاس میں رہتا ہے، صبح صبح چلاتا ہے، نیند خراب ہو جاتی، کچھ بھی بول دیتے ہیں نا، ہر برابر ہے کہ نہیں ہے؟ نہیں، اپنی زبان پہ کنٹرول رکھنا چاہیے۔ سیدنا زید بن خالد جہنی فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول نے فرمایا مرغ کو گالی مت دو، بے شک وہ نماز کے لیے اٹھاتا ہے۔ وہ صبح جو آواز لگاتا ہے نماز کے لیے آواز لگاتا ہے، بلکہ اس کے آواز پر آپ کو اللہ اکبر کہہ کے رپلائی کرنا چاہیے، اور جب گدھا آواز لگائے تو اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھنا چاہیے، کیونکہ وہ مخلوق جانور وہ بھی اللہ کی مخلوق ہے، وہ ایسی چیزوں کو دیکھتی ہے جسے تم نہیں دیکھتے، یعنی جن، فرشتے وغیرہ تمام چیزیں، تو اکثر وہ شیاطین کو دیکھتے تو آوازیں نکالتے، اس لیے کہا گیا اللہ کی پناہ طلب کرو، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھو۔ تو جانوروں کو بھی نہیں دینا۔ اسی طرح بخار کو گالی نہیں دینا چاہیے، بخار کو بھی گالی دینے سے منع کیا گیا ہے۔ یہ کیسا بخار ہے، اس کی تو ایسی ویسی میری جینا حرام کر دیا، میرے لیے مشکل کر دی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک مریض کے پاس پہنچے، کہا اللہ سے امید رکھ، تو بہت جلد شفایاب ہو جائے گا۔ وہ کہا اے اللہ کے رسول یہ بیماری تو بڑی عجیب ہے، مجھے نہیں لگتا، یہ تو میرا دم لے کر چھوڑنے والی ہے۔ اس نے نا امیدی ظاہر کی، تو اللہ کے رسول نے فرمایا ٹھیک ہے پھر تو جیسا چاہے، اور ویسا ہی ہوا، وہ آدمی کی موت اسی طرح سے ہوئی۔ تو بیماری کو برا بھلا نہیں کہنا چاہیے۔ روزے کی حالت میں گالی گلوچ کرنا بہت بڑا گناہ ہے۔ حاجی اور حج کرنے والے یا حج کو جانے والے یا خود حج کو جانے والا، یہ بھی گالی گلوچ کرنا بہت بڑا گناہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اتنی بڑی عبادت کا موقع دیا اور اس میں جو ہے اس کو اصلاح نصیب نہیں ہوئی، تو یہ بہت بری اور خراب بات ہے۔ تو یہ تمام چیزیں تھیں جو گالی گلوچ کے تعلق سے میں نے آپ کو بیان کی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہم سب کی ان برائیوں سے حفاظت فرمائے، جب تک زندہ رکھے، اسلام پر زندہ رکھے، خاتمہ ایمان پر ہو۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین، سبحان ربک رب العزت عما یصفون، وسلام علی المرسلین والحمدللہ رب العالمین۔ کوئی سوال؟